السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ہم دیکھ رہے تھے ابن تیمیہ اور منگول غازان کے دور میں، جس میں ہم نے پہلا سیکشن شروع کیا تھا مملکت ایران کے ساتھ دوبارہ شروع ہونے والے تصادم کے ابتدائی اسباب اور تمہیدات، جس میں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا شہید امیر نوروز کی داستان، مملکت ایران کے اندر اصلاحی منصوبہ۔ دوم، ایران کے منگول وہ جو اسلام کے قوانین سے منحرف ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ سوم، ارمینیا اسلام کا سب سے خبیث دشمن۔ آج ہم دیکھیں گے چوتھا ایک سبب، ماردین پر حملہ، شام پر حملے کا بہانہ۔ 698 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے منگولوں نے شام پر حملہ کرنے کے لیے بہانہ اور ذریعہ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ واقعہ ماردین شہر پر مملوک فوج کے ایک دستے کے حملے اور لوٹ مار کا تھا۔ ماردین ایک ایسا شہر تھا جس کے حکمران اگرچہ سیاسی طور پر منگولوں کے تابع تھے، لیکن اس کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود مملوک فوج کے کچھ افراد نے وہاں حملہ کر کے نہ صرف مال لوٹا بلکہ سنگین زیادتیاں بھی کی۔ ماردین میں ہونے والی زیادتیاں جو تھی، اس واقعے کو خود مملوک مؤرخین یعنی مسلمان مؤرخین نے بھی ناپسند کیا۔ انہوں نے اس حملے کو ایک سنگین ظلم قرار دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق شہر کے مضافات کو لوٹا گیا، یہاں تک کہ مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا۔ بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ اعمال صرف جنگی کارروائی نہیں بلکہ واضح ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آتے تھے۔ شیخ الاسلام نے اس قسم کے واقعات کے تناظر میں ایک اہم اصول بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ماردین کے مسلمانوں کو عمومی طور پر برا کہنا یا ان پر نفاق کا الزام لگانا جائز نہیں، بلکہ نفاق اور برائی کا حکم ان مخصوص صفات پر لگایا جائے گا جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، اور وہ صفات جہاں پائی جائے گی وہی ان پر لاگو ہوگی، چاہے وہ ماردین کے کچھ افراد ہو یا کوئی اور۔ The quote ends۔ یہ بات نہایت اہم ہے کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجتماعی الزام لگانے کے بجائے عدل اور تفصیل کو اختیار کیا۔ ماردین پر اس حملے نے منگول حکمران کازان کو ایک مضبوط جواز فراہم کر دیا۔ ماردین کا حکمران جو خود کازان کے پاس گیا، اس نے تحائف پیش کیے اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی شکایت کی۔ جب اس نے رمضان کے مہینے میں ہونے والی ان زیادتیوں کا ذکر کیا تو کازان اور اس کے درباری اس پر شدید متاثر ہوئے۔ کازان حیران ہو کر بار بار کہتا تھا، کیا یہ سب کچھ رمضان میں ہوا؟ یہ لوگ اسلام کا دعویٰ کہاں لے گئے؟ چونکہ کازان حال ہی میں اسلام داخل ہوا تھا، اس لیے وہ ان اعمال کو اسلام کے خلاف سمجھ کر سخت رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ کازان نے تبریز میں موجود علماء اور قاضیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتا ہے؟ کیا شام پر حملہ کرنا جائز ہوگا؟ علماء نے فوری فیصلہ دینے کے بجائے احتیاط سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی بات پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہے کہ دوسری طرف بھی کوئی وضاحت ہو۔ چنانچہ انہوں نے تحقیق کا فیصلہ کیا اور مملوک سلطان کے پاس پیغام بھیجنے کا مشورہ دیا تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ اگرچہ علماء نے فوری جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن اس واقعے نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 1، کازان کے دل میں مملوکوں کے خلاف غصہ پیدا ہوا۔ نمبر 2، ماردین کے حکمران کو منگولوں کی مکمل حمایت حاصل ہو گئی۔ نمبر 3، شام پر حملے کے لیے ایک اخلاقی اور سیاسی جواز تیار ہو گیا۔ نمبر 4، ایک غلط اقدام دشمن کو حملے کا موقع فراہم کر گیا، یعنی یہ جو غلط قدم مملوکی کے ایک فوجی دستے نے اٹھایا، اس سے دشمن کو حملے کا موقع فراہم ہو گیا۔ ماردین کا واقعہ کئی اہم سبق ہمیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ظلم خود مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ ایسے اعمال دشمن کو حملے کا بہانہ فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 3، عدل اور تحقیق کے بغیر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 4، ایک غلط فوجی اقدام پورے خطے کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ علماء کا کردار جذبات کے بجائے تحقیق اور توازن پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اخلاقی غلطیاں صرف داخلی نقصان نہیں کرتی بلکہ بیرونی خطرات کو بھی بڑھا دیتی ہیں۔ پانچواں اور آخری جو چیز اس پہلے سیکشن میں بیان کریں گے، پہلے سیکشن کے تحت جو بیان کریں گے، وہ ہے مملوکوں کے اندرونی اقتدار کی کشمکش، جو پانچواں سبب بنی جس کی وجہ سے منگولوں نے شام پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ مملوک سلطنت اور منگولوں کے درمیان دوبارہ جنگ کے اسباب میں ایک اہم سبب اندرونی سیاسی نزاعات بھی تھی۔ سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش، باہمی بد اعتمادی اور سخت پالیسیوں نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ سلطان حسام الدین لاجین کے نائب
منکو تمر نے بعض بڑے مملوک امراء کے ساتھ سخت اور جابرانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ چونکہ سلطان خود اس کے قریب تھا اس لیے اس کی پالیسیوں کو روک نہ سکا۔ اس طرز عمل نے امراء میں خوف اور بے چینی پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں کچھ اہم امراء جیسے قبجک، بختمر اور البکی وغیرہ 698 ہجری میں منگولوں کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک نہایت خطرناک پیش رفت تھی کیونکہ اس سے دشمن کو اندرونی معلومات اور سیاسی فائدہ حاصل ہوا۔ آخرکار یہی کشمکش اس بات پر ختم ہوئی کہ سلطان لاجین اور اس کا نائب دونوں اپنے ہی امراء کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دور میں سلطان لاجین کو ایک نصیحتی خط لکھتے ہیں جس میں اسے دینی فرائض کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس امت کی دعا کو سلطان کے حق میں قبول کیا ہے اور اس میں وہ بلائی رکھی ہے جس کی گواہ امت کے دل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد فرمائے کیونکہ وہ اللہ کی مدد کا سب سے زیادہ محتاج ہے، تاکہ اللہ اس سے ہر نقصان کو دور کرے اور ہر بلائی اس کی طرف لے آئے۔ The quote ends۔ تاریخی روایت کے مطابق جب سلطان لاجین کو معلوم ہوا کہ قازان شام پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ وہ بار بار نماز پڑھتا، دعا کرتا اور اللہ سے مدد مانگتا تھا۔ اس نے ایک موقع پر کہا، میں مصر کے لشکر سے 2000 بہترین گھڑ سوار منتخب کروں گا اور قازان کا مقابلہ کروں گا، چاہے وہ 20,000 کے ساتھ ہو، اور اللہ جسے چاہے گا اسے فتح دے گا۔ لیکن ساتھ ہی اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ قازان سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی وفات نہ پا جائے۔ یہ واقعہ اس کے اخلاص اور عزم کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دکھاتا ہے کہ صرف نیت کافی نہیں بلکہ مضبوط سیاسی نظام بھی ضروری ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق سلطان لاجین خود ایک انصاف پسند حکمران تھا، لیکن اس کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنی نائب منکو تمر کی باتوں پر حد سے زیادہ انحصار کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے امراء خوف کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے، کچھ منگولوں سے جا ملے، داخلی نظام کمزور ہو گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق انہی امراء کے منگولوں کے پاس جانے کی وجہ سے قازان کو شام پر حملہ کرنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ملک تباہ ہوا، خون ریزی ہوئی، مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ قبجک جو ایک امیر تھا جو منگولوں کے پاس چلا گیا، قبجک اور اس کے ساتھ جانے والے امراء کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے قازان کو شام پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، بعض کے نزدیک وہ مجبور ہو کر منگولوں کے پاس گئے اور اندر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، بعض کے مطابق وہ منگولوں کے ساتھ رہ کر موقع دیکھ رہے اور بعد میں الگ ہو گئے۔ مشہور مورخین کے مطابق قبجک ایک ذہین اور چالاک شخص تھا، he was a cunning man، جو منگولوں کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بعد میں وہ دوبارہ منگولوں کی طرف لوٹ آیا۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ امراء کا منگولوں کی طرف جانا، داخلی اختلافات، قیادت کی کمزوری، ان سب نے مل کر قازان کے حملے کی راہ ہموار کی۔ اگر مملوک سلطنت اندر سے مضبوط ہوتی تو شاید یہ حملہ اس شدت سے نہ ہوتا۔ سلطان لاجین کے قتل کے بعد مملوک سلطنت کی باغڈور دوبارہ الناصر محمد ابن کلاؤن کے ہاتھ میں آئی، دوسری ٹرم، لیکن اس وقت بھی اصل طاقت دو امراء کے پاس تھی، بائبرس الجاشنکیر، دوسرا سیف الدین سالار۔ یہی لوگ بعد میں قازان کی افواج کے خلاف دفاع کی قیادت کریں گے۔ اس پورے واقعے سے چند اہم اسباق سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اندرونی سیاسی اختلافات بیرونی دشمن کو مضبوط کرتے ہیں۔ نمبر 2، ظلم اور جبر حکمرانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، علماء کا کردار اصلاح اور رہنمائی کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، صرف نیک نیت کافی نہیں ہوتی، مضبوط نظام بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، داخلی کمزوری اکثر بیرونی حملوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ ریاست کی سب سے بڑی کمزوری اکثر اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ باہر سے۔ اس کے بعد دوسرے سیکشن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب چونکہ یہ اسباب سارے تیار ہوئے جنگ کے لیے، پھر غازان بلاد شام پر حملہ کرتا ہے، دمشق پر قبضہ کرتا ہے 699 ہجری میں، جس کے تحت ہم مختلف سیکشنز دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔